1967 میں 1967 میں اسرائیل نے حملہ کیا اور اسے جیت لیا بیت المقدس کو. یہ 761 سال بعد. صلاح الدین ایوبی نے جب اسے جیتا تھا، سب سے پہلے حضرت عمر نے جیتا تھا. 400 سال رہا مسلمانوں کے پاس. پھر وہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس رہا 100 سال سے کم. پھر صلاح الدین ایوبی نے جیتا، تب سے اب تک تھا. 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان لوگوں نے جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، سوویت یونین، یو ایس اے، فرانس اور برٹین، انہوں نے آپس میں مل کے طے کیا کہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ دنیا میں بڑا ظلم ہوا ہے. جرمنی میں ہوا، چیکوسلواکیہ میں ہوا، پولینڈ کے اندر ہوا، یوگوسلاویہ کے اندر ہوا. بڑا ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف. یورپ میں کون کر رہے تھے؟ مذہباً کون تھے؟ عیسائی. تو انہوں نے کہا ان کو ایک ہوم لینڈ دینی چاہیے، مذہبی ہوم لینڈ. بھائی وہ ظلم ہو رہا تھا تو ان کو روکتے، جو جہاں کا باشندہ تھا وہاں ہے. ان کو ایک مذہبی ہوم لینڈ دینا چاہیے. تو ان سپر پاورز نے مل کر طے کیا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو لا کر سب جگہ سے نکال دیا جائے. یہ نکالنا چاہتے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں سے ان کو. انہوں نے کہا وہاں سے نکال کر ان کو سب کو اسرائیل میں بسا دیا جائے، اور یہ ملک دے دیا ان کو بنا کر، ان سے چھین کر فلسطین سے. تو یہ 1948 کی بات ہے. اس کے بعد ایک جنگ 1956 میں چھوٹی سی ہوئی، ایک 73 میں ہوئی. اس سے پہلے 1967 میں ہوئی ایک جنگ. 1967 میں جو جنگ ہوئی وہ 6 days وار تھی، 6 دن کی جنگ تھی. ایک طرف 6 عرب ممالک تھے، ایک طرف اسرائیل تھا. 6 دن میں اس نے 4 فرنٹس کے اوپر بہت لمبے علاقے جیت لیے. ادھر مصر کی طرف بھی اور شام کی طرف بھی اور جارڈن اور اردن کی طرف بھی اور لبنان کی طرف بھی بہت لمبے علاقے 6 دن کے اندر 4 الگ الگ فرنٹس پہ ان لوگوں سے جیت لیے. یہ بات ہے. اب اس کے بعد پھر یہ 1967 کے اندر یہ قبضہ ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کے بعد سے. اب اس مسلمانوں کو بڑا جھٹکا لگا کہ وہ قبلہ ہمارا جو تھا، جو بیت اللہ شریف کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہمارے لیے، انبیاء کی بنائی ہوئی مسجد و قبلہ ہمارے لیے تھا. ہماری دوسری مقدس ترین جگہ جو ہے وہ قبضے میں چلی گئی. اتنے زمانے سے مسلمانوں کے پاس تھی. اب بائی فورس دنیا کی سپر پاورز نے مل کر زبردستی وہاں پر قائم کروایا. یہ نہیں تھا کہ یہودیوں نے آ کے کہیں حملہ کیا تھا، کوئی جنگ ہوئی تھی. پہلے تو جو کچھ بھی وہ جنگیں تھیں مسلمانوں عیسائیوں کی چلی تھیں. عیسائی ہی یہودیوں کو مار رہے تھے ہر جگہ، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں لا کے یہاں بسا دیں، اپنے اپنے ملکوں سے نکال دیں. یہاں بسانے کے پیچھے بھی ایک چال تھی، ایک بڑی. بہرحال وہ اسے اپنا ہوم لینڈ کہتے تھے. تو فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اور بھگا کے یہ حکومت ان کی قائم کر دی گئی. وہاں سے فلسطینیوں پر ظلم شروع ہوا 1948 سے. 1967 کی جنگ میں قبلہ اول گیا. اس دن سے، اس زمانے میں جو لوگ آپ میں سے سمجھدار ہیں انہیں یاد ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ بس ہمارا تو سب کچھ گیا، لٹ گئے ہم. تو بے پناہ صدمہ تھا. وہ صدمہ اتنا تھا کہ کم سے کم 30-40 سال اس کے اثرات رہے. ایسا صدمہ تھا. اور اس وقت تو ایسا تھا کہ بس کچھ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. صرف بس سسکتے تھے، روتے تھے. اپنی ہر نماز میں ہر مسلمان رو رو کر بلک بلک کے دعائیں کرتا تھا. کعبے پر ہر حاجی جانے کے بعد غلاف سے لپٹ لپٹ کر، بلک بلک کر، حجر اسود پر بلک بلک کر کہ اللہ وہ ہمیں قبلہ دلوا دیجیے، ہمارا انبیاء کا بنایا ہوا بیت المقدس ہمیں واپس دلا دیجیے. دعا ہوئی قبول آج تک. اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کا نظام ہے. اللہ ہی سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. دنیا میں تو کہا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کچھ کہہ دیں تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اسے پوری کرے. اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوں گے، شاید چپ رہے ہوں گے، انہوں نے نہیں مانگی ہوگی کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہم نہیں مانگتے دعا.
یا اگر انہوں نے بھی مانگی تھی تو نہیں ہوئی قبول؟ دنیا کے اربوں مسلمان دعا کرتے رہے بلک بلک کر، کعبے پر کرتے رہے، حتیم پر کرتے رہے، حجر اسود کے اوپر کرتے رہے، کعبے کے خلاف سے لپٹ کر دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، آج تک انہی کے قبضے میں۔ ہر نماز میں کرتے تھے، پہلے تھک گئے کچھ سالوں میں، پھر وہ نمازوں کی جمعوں کی نماز میں رہ گئی، اے اللہ وہ ہمیں واپس دلا دے قبلہ اول، اسے کہتے تھے قبلہ اول، اے اللہ ہمیں واپس دلا دے، جمعے کی نمازوں میں رہ گئی، پھر کچھ سالوں میں اس سے بھی تھک گئے، پھر عید کی نمازوں میں رہ گئی۔ اب بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کسی کو عید کی نمازوں میں، وہ عید کی نمازوں میں سے بھی ختم ہو گئی کہ اللہ وہ قبلہ اول ہمیں واپس دلا دے، اللہ نے نہیں دلایا۔ اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا، اللہ ایسے نہیں کرتا کہ لو یہ تمہیں دے دیا واپس، کچھ کیا تھا حضرت عمر نے، کچھ کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے لے لے کے جھولیوں میں ڈال دے، قبلہ اول ہی کیوں، پوری دنیا مانگ لو اور پوری دنیا اللہ تمہیں دے دے، اور باقی جتنے غیر مسلم ان کو سب کو ہٹا دے۔ اگر ایسے ہی کعبے کے پردے پہ دعا مانگنے سے یہ قوموں کے فیصلے ہو جایا کریں تو اپنی ذاتی دعا آپ کی ہوتی ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، یہ قوموں کے فیصلے ہیں، یہ قوموں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ انہیں کرنا تھا، وہ تو آج بھی مل سکتا ہے، 1 سال سے کم میں مل سکتا ہے واپس، جو 1967 سے اب تک نہیں ملا ہے۔ میں 2 چیزیں بتاؤں آپ کو، ایک تو بہت آسانی سے سب کو نظر آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی کرچوں میں بٹے ہوئے پوری دنیا میں کبھی ایک بڑی خلافت ہوا کرتی تھی، سب اس خلافت کا حصہ تھے، پھر اس کے بعد قبضہ کر لیا، یعنی جب وہ عثمانیہ سلطنت یا ٹرکی کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس دور کے اندر برٹشرز نے جگہ جگہ ان کو ہرایا، وہاں سے ہار کا اور زوال کا دور شروع ہوا، اور اس پوری بڑی اسٹیٹ کے چھوٹی چھوٹی کرچے کر دی۔ پھر جب بات کو آزاد کرنا شروع کیا، بہت پریشر پڑ گیا تھا، جنگ عظیم کے دنوں میں ہٹنا تھا، سمٹنا تھا، تو ہر جگہ ٹکڑے کر کے ہٹے۔ قطر کتنا سا ہے، کویت کتنا سا ہے، یہ کرچے کر کر کے ہٹے۔ یہ پوری اسلامی سلطنت پوری دنیا کی ایک تھی، جب یہ کرچے کر کے ہٹے، اب ان کے اندر حکمراں آ گئے، ان کے رولرز، اب وہ ہر ایک کہتا ہے خون دے کے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یہ نہیں کہ واپس پھر بنا لیں، بھئی وہ گئے نا، اب ایک بنا لو۔ کیسے بنا لیں ایک؟ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ، مفاد اپنے اس ٹکڑے کے ساتھ میں جس کا وہ رولر ہے، کہتے خون دے کے بھی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یعنی یہ ٹکڑے باقی رکھیں گے، چاہے خون چاہے جتنا دینا پڑ جائے، یہ ٹکڑے باقی رہیں گے، ٹکڑے باقی رہیں گے۔ بیت المقدس لے لو گے؟ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھو، آج مل جائیں، یہ سب ملنے کے بعد اپنی ایک رولر بنا لیں، پھر وہ رولر جیسے اسٹیٹس ہوتی ہیں، باقی موجودہ رولر اپنی اپنی اسٹیٹس کو رول کرتے رہیں، ان سب کا ایک رولر ہو جائے، اس طرح کا ایک آپس میں سب کے اندر معاہدہ ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ اس کے مفاد تو جتنے رولرز ہیں سب کے مفاد کے خلاف ہے بھائی، تو جب نہیں ہو جائے تمہیں بیت المقدس کیسے مل جائے گا؟ یہ تو میں نے سال بھر کہہ دیا، یہ تو 6 مہینے میں مل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ سنیے، پرانی بات ہے، ہوگی 25 سال پرانی، مجھے پٹنہ کے ڈاکٹر احمد عبدالحی، بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں کے، بہت پرانے، انہوں نے مجھے سنایا قصہ، ان کو ان کے ایک ڈاکٹر دوست نے سنایا تھا۔ وہ ڈاکٹر دوست اسرائیل گئے تھے ایک ڈیلیگیشن میں، مسلمان تھے وہ، وہاں پر ان کی اس ڈیلیگیشن کے اندر جو گروپس تھے الگ الگ، وہ جس گروپ میں تھے اس میں ایک ایک یہودی بھی تھا، ایک ڈاکٹر، اس سے ان کے بڑے اچھے تعلقات، سارے گروپ کے لوگوں کے آپس میں بہت دوستانہ تعلقات ہوئے، آپس میں بہت اچھی باتیں ہوتی تھی، کبھی کبھی ورلڈ سیاست پہ بھی ایسی ہو جاتی تھی، ورنہ اصل میں تو اپنے پروفیشن پر ہوتی تھی، یا وہاں گھومنے پھرنے گئے تھے وہ ان کو اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ باتیں ایسی چھڑ گئیں کہ وہ کھول گیا اندر سے، کچھ انہوں نے بیت المقدس پہ جو کچھ بھی کہا ہو یا کہہ دیا ہو،
ڈاکٹر صاحب نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس بے احتیاطی میں، تڑپ میں ایسا تھا کہ جیسے ایک راز تھا جو نکل گیا منہ سے غصے میں۔ اس نے کہا کیا بیت المقدس کرتے ہو، تمہارے بس کا نہیں ہے اسے لینا، نہ تمہیں ملے گا، یہ ملے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ملے گا ایک دن تمہیں۔ یعنی ان کے یہاں جیسے بہت سی قوموں میں کچھ سیکریٹس سینہ بسینہ کچھ راز چلے آ رہے ہیں، یہ اس میں کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کے منہ سے نکلا۔ اور جو وہاں پر وزٹ پر جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے، انہوں نے، یہ ہمارے قریبی ہیں بہت، ڈاکٹر احمد عبداللہی کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا وہ راز ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے سینوں میں۔ اس نے کہا بیت المقدس تمہیں ملے گا اس دن جس دن اس بیت المقدس کے اندر یا یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر فجر کی نماز میں مسجد بھر جانے کے بعد لوگوں کی سڑکوں پہ صفیں بن جائیں، ہوتے ہیں صفیں بن جاتی ہیں، جمعے کے دن ہوتی ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، صفیں باہر آ جاتی ہیں، جیسے بہت بڑی مسجد ہے اس کے بعد بھی سب نمازی اتنے ہوتے ہیں، جو وہاں پر عرب کافی رہتے ہیں اب بھی اسرائیل میں، بڑی تعداد کے اندر جتنے وہاں یروشلم کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تو جمعے کے دن صفیں باہر نکل جاتی ہیں۔ ارے وہیں کے رہنے والے مسلمان ہیں نا جن سے یہ صفیں باہر نکلتی ہیں، وہیں کے رہنے والے مسلمان کیا فجر میں اس بڑی تعداد میں نہیں آتے؟ اگر تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سب لوگ مل کے جا کے فجر کے اندر پڑھی لیں ایسی نماز۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی تمہاری بھیڑ جمعے کی نماز پڑھتی، اتنی بھیڑ فجر کی نماز میں نظر آنے لگے، پھر اس دن سے بیت المقدس ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ آتا ہے سمجھ میں کہ واقعی یہ بات تو صحیح نہیں رہے گا۔ جب یہ جذبہ ہو جائے ان کے اندر ہی، ایمان لانے مسلمانوں کے اندر، آپ جانتے ہیں نا سب سے کم نمازی کون سی نمازوں میں ہوتے ہیں؟ پانچوں وقت میں۔ تو جب یہ جذبہ ہو جائے، قوم صبح اٹھنے لگے، پھر قوم جو ہے وہ نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگے، تو جو قوم صبح نہیں اٹھ سکتی وہ دنیا میں کس قوم کا مقابلہ کرے گی؟ اور پھر وہ نماز پابندی سے، جب یہ حالات آ جائیں کہ جمعے کے برابر نمازی فجر کی نمازوں میں ہونے لگے، ان کا اس دن ہمارے پاس نہیں رہے گا۔